العالمین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا معزز کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر اپنے حبیب پر بھیجا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات کے اوپر ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی فضیلت تمام مخلوقات کے کلاموں کے اوپر ہے۔ جیسے عربی کا مقولہ مشہور ہے، کلام الملوکی ملک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر قرآن مجید اپنے حبیب پر نازل فرمایا، اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو ہلاکت و بربادی سے نکال کر کے اچھائی کی طرف لائے، لوگوں کو اندھیری سے نکال کر کے روشنی کی طرف لایا جائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو برائی کے راستوں سے نکال کر کے راہ ہدایت پر لایا جائے، اللہ سے کیا ہے دور لوگوں کو، اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے انسان کے جو زندگی جو ہے، جو شرابن طہورہ والا زندگی ہے، وہ کیا ہے زندگی جو ہے شرابن طہورہ والی زندگی بن جائے۔ لوگوں کو غیبت و چغلی سے نکال کر کے اچھائی کی طرف لانے کے لیے، شراب نوشی چھڑا کر کے شرابن طہورہ کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ میرے دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ عرب سے کہ وہ برس بر فصحا و بولغا و دبا و شورا حیران و شزدر رہ گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو چڑھتے سورج کی طرح روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے اپنا رنگ دکھا کر جادو بیانی کا ایسا تیر چلایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دامن عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیا، کیونکہ یہ کلام شاہوں کے شہنشاہ کا کلام تھا۔ اہل دنیا کے جادو سے اس کی تاثیر مختلف تھی۔ میرے دوستو، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس سے پہلے کی یہ حالت یہ تھی کہ جب اونٹ چرایا کرتے تھے، ان کے والد خطاب کہا کرتے تھے کہ اے عمر، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتا، تمہاری مستقبل کیسے گزرے گی، تمہارے والا زمانہ جو ہے وہ کیسے گزرے گا، تم اپنے مستقبل کے اندر اپنی زندگی کو کیسے گزار پاؤ گے، تمہیں تو جو ہے اونٹ چرانے نہیں آتا۔ لیکن یاد کرو مسلمانوں، وہی امیر المومنین جو ہے، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جب قرآن سے جڑ جاتا ہے، جب قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں، آج خلیفۃ المومنین امیر المومنین مسلمانوں کا سردار بڑھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن سے جب رشتہ جڑ جاتا ہے انسان کا، انسان کی زندگی کے اندر اندھیری ختم ہو کر کے روشنی آ جاتی ہے، بھٹکے ہوئے انسان جو ہے نا اچھے راستے پر آ جاتے ہیں، بلکہ جو ہے اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگ جو ہے اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر چیز کو بیان کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو دنیا کے اندر بھیجا، اور صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ خود لی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے جواب دیا کہ قرآن چھوٹا بھی ہے، قرآن بڑا بھی ہے، قرآن آسان بھی ہے، قرآن مشکل بھی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی نہیں ہو سکتی، جو بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی، جو آسان ہوتا ہے وہ مشکل نہیں ہوتا، جو مشکل ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن چھوٹا ہے، بڑا نہیں۔ میرے دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ چھوٹا اس لیے کہا کہ چھوٹا اس لیے ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں جو ہے نا اس کو آسانی سے لے لیتا ہے، اور بڑا اس لیے کہا کہ آج سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے دانشور، دنیا کے بڑے سے بڑے علماء صلحاء مفکر محدث جو بھی دنیا کے اندر آئے، قرآن کے اندر غوطہ لگائے، قرآن کے اندر کیا ہے غوطہ زنی کیے، اس سے بے شمار ہیرے جواہرات حاصل کیے، کیا ہے اور کر کے جو ہے دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ قرآن اسی طریقے سے ہے، توریت بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، مگر قرآن نہیں بدلا اور نہ قیامت تک بدلے
بدلے گا، کیونکہ جس کے حفاظت کی ذمہ خود خالق کائنات لیا ہو وہ کیسے بدلے گا؟ نہیں بدل سکتا۔ تب تو شاعر کہتا ہے کہ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن آسان ہے اور مشکل بھی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آسان کیسے ہے؟ جو چیزیں آسان ہوتی ہے وہ مشکل نہیں ہوتی، جو مشکل ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ آسان اس لیے ہے کہ 2 سال 2.5 سال میں ایک انسان جو ہے اس قرآن کے 30 پارے کو اپنے سینے میں جما لیتا ہے، اس اعتبار سے وہ آسان ہے۔ مشکل اس لیے ہے، بھاری اس لیے ہے کہ کوئی انسان جو ہے بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے مفکر جو ہے اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس قرآن کو جو ہے نا غوطہ زنی کرتا ہے، اور غوطہ زنی کرنے کے بعد اس سے کیا ہے ہیرے جواہرات نکالتا ہے، علم کے موتی نکالتا ہے، اور اس موتی کو بکھیرتا ہے، اور بکھیرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور بڑا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر پوری دنیا کو سمو دیا، پورے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر داخل کر دیا۔ اس اعتبار سے جو ہے قرآن بڑا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اور اس قرآن کی نہج پر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جب انسان اس قرآن کو سنتا ہے تو جسم کا ہر رگ و ریشہ حلاوت و چاشنی محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ ایسی دوا ہے جو مریض قلب کے شکار کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا کرتی ہے۔ وہ ایسی غذا ہے جو تڑپتے ہوئے کو آسودہ کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وہ چاشنی و حلاوت رکھی ہے، اور کیوں نہیں ہوتا؟ جس کے اتارنے والا امین، جس ذات پر اتارا گیا وہ بھی امین، جس کے ذریعے سے اتارا گیا وہ بھی امین، جس رات میں اتارا گیا وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور جس مہینے میں اتارا گیا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی فضیلت اور برتری ایسی ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہر چیز کو داخل کر دیا۔ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہمارا زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو روشنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم